لیتے ہیں اکانومی کی، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے وہ خبروں کی اور ہیڈ لائنز کی زینت بن رہا ہے۔ 2 دن قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور معاشی صورتحال پر کافی تفصیل سے بات کی اور ایک قسم کا اپنا فیوچر پلان جو ہے وہ بھی سب کے سامنے رکھا کہ حکومت کس طرح سے اقتصادی معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، پالیسیز میں کون سی ایسی بنیادی تبدیلیاں ہیں جن کو لانے کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے جانا ہے تاکہ یہ جو بوم اور بسٹ کا جو سائیکل ہے اس سے ہم باہر نکل سکیں۔ انہوں نے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی طرف اب عملی طور پر بڑھ رہی ہے، اور جس کی مثال یہ ہے کہ وفاقی وزارتوں اور اداروں میں ایسی خالی اسامیاں جن پر ابھی بھرتیاں نہیں ہوئی تھیں ان میں سے 60% کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا بھی بیان سامنے آیا کہ 2025 کے آخر تک معاشی استحکام دیکھنے کو ملے گا۔ مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ 38% سے کم ہو کر یہ 4.1% پر آ گئی۔ ناظرین، اس وقت ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات حقیقت ہے کہ مہنگائی کی شرح میں واضح کمی آئی ہے۔ شرح سود جو ہے وہ 22% سے اب 13% پہ آ گئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کی ہے۔ ان ساری معاشی اشاریوں کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے معاشی بحالی کے لیے اڑان پاکستان کے نام سے بھی ایک 10 سالہ منصوبہ پیش کیا، جس کو حکومتی حلقے معاشی میدان میں گیم چینجر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اڑان پاکستان کے تحت 2035 تک کے جو معاشی اہداف ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً اگلے 10 سال میں مجموعی قومی پیداوار یعنی کہ جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ $1 ٹریلین تک لے جایا جائے گا۔ اس وقت پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ $374 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ اس پلان میں برآمدات پر مبنی معیشت کو تشکیل دینا، ڈیجیٹل انقلاب لانا، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنا، انرجی اور انفراسٹرکچر کے لیے ترجیحاتی بنیادوں پر اقدامات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حکومت جن انقلابی معاشی اصلاحات کی بات کر رہی ہے، جو وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، جو وقتاً فوقتاً وزیر اعظم صاحب بھی اپنی تقاریر میں کہتے آ رہے ہیں، پاکستان کو ایسے اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت آج سے نہیں، یہ دہائیوں سے ہے۔ مگر یہاں سب سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم اب تک ان اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ ہم نے دہائیاں جو ہیں یہ کیوں ضائع کی ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ 23واں پروگرام ہے جو آج کل جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ہر پروگرام کے فوراً بعد ایسی ہی اصلاحات کی باتیں کی جاتی ہیں جو آج کی جا رہی ہیں۔ تو ناچیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی شرائط پر اقتصادی اصلاحات کریں گے، مگر نتیجہ جوں کا تو یعنی کہ زیرو۔ ہر دفعہ آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر قرضہ تو حاصل کر لیا جاتا ہے، مگر ان شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہی آئی ایم ایف کی طرف سے قرض ملتا ہے اور پیسہ آتا ہے تو ایک دم سے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، لگژری آئٹمز کی جو ریل پیل ہے وہ ہمیں نظر آنے لگتی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، حکومت اپنے اخراجات اور ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کر دیتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ ہے جس کو چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سیاسی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں، جب ان کی حکومت میں جب وہ آتے ہیں تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ملکی خزانے کو ایسی جگہ لگایا جائے جہاں سے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو۔ مثلاً ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ اگر نہ کیا جائے تو ان کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز نہ دیے جائیں تو مقامی ایم این ایز اور ایم پی ایز کے سامنے حلقے کے لوگ شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں، تاجروں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے تو احتجاج اور ہڑتالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، دوسری جانب آئی ایم ایف کی ناراضگی کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں حکومت وقت کو کس قسم کے اسٹرکچرل ریفارمز لانے چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہو اور ملک کی اکانومی بھی جو ہے اس میں استحکام آئے تاکہ بعد میں پھر گروتھ کی طرف بڑھا جائے۔ چند دن پہلے قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں بھی وزیر خزانہ اور پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز کے درمیان کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ 3 سال پہلے گروتھ کا ایکسلریٹر دبا دیا گیا تھا، جس کے بعد بیلنس آف پیمنٹس کا دباؤ بڑھ گیا۔
ناظرین، آج ڈان نیوز میں، ڈان اخبار میں شائع ہونے والے ایک کالم میں ماہر معیشت خرم حسین نے ایک جو لکھا ہے کالم، اس میں انہوں نے وزیر خزانہ کی معاشی پالیسیز اور ریفارمز کے حوالے سے جو کچھ اہم الفاظ بیان کیے ہیں، جو کہ وہی آرگیومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے جون 2025 تک کا وقت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جلدی بجٹ کی تیاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ وفاقی بجٹ صوبوں کا حصہ، ٹیکس کلیکشن، ترقیاتی اخراجات کے اہداف، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ اور ترقی کے تمام تر اہداف جو ہیں یہ طے کرنا ہوں گے۔ ان تمام شعبوں کے لیے بجٹ کی تیاری بنیادی اسٹرکچرل ریفارم کو سامنے رکھ کر ہی کرنا ہوگی۔ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ ریاست کے جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں، وہ ادارے جن کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ واضح کرنی ہوگی، اور عوام کو باور کرانا پڑے گا کہ ان ریفارمز کا اصل مقصد انہی کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ یعنی کہ اگر کنکلوژن میں یہ کہوں کہ یہ جو ٹف چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ کے سامنے، وہ یہی ہے کہ سٹیبلٹی آ گئی، استحکام آ گیا اکانومی میں، لیکن اس کی بنیاد پہ اب آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ کچھ شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے اور جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو خراب کرنا ہے، یا اس بار ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اور استحکام کے بعد آہستہ آہستہ پہلے اصلاحات کرنی ہے، پہلے اپنے بنیادی جو آپ کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اور گروتھ کی طرف جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ وہ اہم وقت ہے جس میں ہمیں بالکل کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت ماضی کی غلطیوں کو دہرانے پر تلی ہوئی ہے یا واقعی میں اس بار اصلاحات کرنے میں سنجیدہ ہے۔